السلام علیکم دوستوں، کچھ لمحے ایسے بھی آتے ہیں جب انسان خود بخود رب العالمین کے آگے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ انسان بہت ناشکرہ ہے۔ یہ بات قرآن کریم میں بیان ہے جس کی بات میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی آیت کو کتنی بار ہم نے سنا ہے، مگر کتنی بار اس کے حروف کے معنی اور مفہوم کو ہم نے اپنے دل میں اترنے دیا۔ ہم اچھی بات کو کتنی دیر تک اپنے ذہن کے پردے پر تر و تازہ رکھتے ہیں، یہ کبھی سچے دل سے سوچیں تو ہمیں خود سے بھی شرمندگی ہوگی۔ اچھی بات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اثر بھی لیتے ہیں، مگر دنیا کی رنگینیاں اتنی ہی جلدی ہمیں اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہم مال و دولت، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم اور جاب کے لیے دن رات کوشاں رہتے ہیں، اور رہنا بھی چاہیے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ بہتر سے بہترین کی خواہش اور تلاش میں لگا رہے۔ اس سے ترقی کا پہیہ چلتا ہے۔ مگر یہ سب کرتے ہوئے ہم مادیت میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بھی محسوس کرنے سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جو ہمیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی یاد دلاتے ہیں جن کو شاید ہم کبھی بھی یاد نہیں کر پائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے بڑے محل، بڑی تجوریاں، قیمتی گاڑیاں اور شان و شوکت نہ ملنے پر شکوہ کرتے ہیں، اور اپنی غریبی اور بے حسی کا رونا روتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہمیں یاد بھی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ خصوصی افراد کے ذریعے ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ وہ رب العالمین ہے، وہ جس کو جیسے چاہے بنا سکتا ہے، کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے، آمین۔